عزیز طلبہ، SSP کے اس سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم آپ کو ایک بڑے دلچسپ موضوع پر سکھائیں گے، ترجمہ نگاری۔ انگریزی میں ترجمہ نگاری کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے چھوٹے چھوٹے الفاظ کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ آج ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے جملوں کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنا سکھائیں گے اور فعلوں پر خاص توجہ دیں گے۔ یاد رکھیے کہ ترجمہ نگاری کے کچھ اصول ہیں، یعنی جملہ جس زمانے میں لکھا گیا ہے ترجمہ بھی اسی زمانے میں ہونا چاہیے۔ مثلا اگر جملہ زمانہ حال میں ہے تو ترجمہ میں بھی فعل زمانہ حال ہی میں ہونا چاہیے۔ I wake up at 6 o'clock every day. میں روزانہ 6 بجے اٹھتا ہوں۔ My brothers and I take our breakfast quickly. میں اور میرے بھائی جلدی سے اپنا ناشتہ کرتے ہیں۔ When we get ready to go to school. پھر ہم اسکول جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ زمانہ حال کی چند مثالیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تینوں جملے انگریزی میں زمانہ حال میں لکھے گئے ہیں اور ان کا اردو ترجمہ بھی زمانہ حال ہی میں ہوا ہے۔ چلیے زمانہ حال کے بعد اب زمانہ حال جاریہ میں کچھ جملے اور ان کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سلیم is going to play football. سلیم فٹ بال کھیلنے جا رہا ہے۔ His friends are waiting for him. اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ His sister Salma is helping mother in the kitchen. اس کی بہن سلما باورچی خانے میں ماں کی مدد کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ زمانہ حال جاریہ میں بھی لکھے گئے جملوں کا ترجمہ کرنے کا وہی اصول ہے، یعنی انگریزی میں جب زمانہ حال جاریہ میں جملے لکھے گئے ہوں تو ان کا اردو ترجمہ بھی زمانہ حال جاریہ میں ہوگا۔ آئیے اب زمانہ مستقبل میں کچھ جملے اور ان کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ Next year, Farzana will go to France. آئندہ سال فرزانہ فرانس جائے گی۔ Her brother Ashfaq will study in India. اس کا بھائی اشفاق ہندوستان میں پڑھے گا۔ Their parents will go for Hajj next year. اگلے سال ان کے والدین حج پر جائیں گے۔ ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کے حوالے سے دونوں انگریزی اور اردو جملے برابر ہیں، یعنی دونوں انگریزی اور اردو جملوں میں فعلوں کو زمانہ مستقبل میں ہی لکھا گیا ہے۔
عزیز طلبہ، زمانہ حال جاریہ اور زمانہ مستقبل کے بعد چلیے زمانہ ماضی میں کچھ جملوں پر نظر دہراتے ہیں۔ سب سے پہلے زمانہ ماضی مطلق میں چند جملے دیکھتے ہیں۔ Yesterday was a public holiday. کل عام چھٹی کا دن تھا۔ Rashid and Rashida's parents decided to go to the seaside. رشید اور رشیدہ کے والدین نے سمندر کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا۔ The whole family enjoyed a lot on that day. اس دن سبھی گھر والوں نے خوب مزے کیے۔ آپ نے دیکھا یہاں پر اردو اور انگریزی جملے دونوں زمانہ ماضی میں لکھے گئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ زمانہ ماضی میں لکھے گئے جملوں کا ترجمہ بھی زمانہ ماضی ہی میں ہوگا۔ زمانہ ماضی مطلق کی طرح زمانہ ماضی قریب اور زمانہ ماضی بعید میں لکھے ہوئے جملوں کا ترجمہ بھی اسی زمانے میں ہوگا۔ سب سے پہلے زمانہ ماضی قریب میں چند جملے دیکھتے ہیں۔ احمد and Irfan have bought a gift for their sister. احمد اور عرفان نے اپنی بہن کے لیے ایک تحفہ خریدا ہے۔ They have prepared a surprise for her birthday. انہوں نے اس کی سالگرہ پر ایک سرپرائز تیار کیا ہے۔ They have also decorated the house beautifully. انہوں نے خوبصورتی سے گھر کی سجاوٹ بھی کی ہے۔ تو بتائیے یہاں پر کون سا زمانہ استعمال ہوا ہے؟ جی ہاں، انگریزی اور اردو جملوں میں زمانہ ماضی قریب کا استعمال ہوا ہے۔ زمانہ ماضی قریب کے بعد چلیے زمانہ ماضی بعید میں چند جملوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کیا زمانہ ماضی بعید میں بھی ترجمے کا وہی اصول ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ Many years back, I had participated in a ghazal singing competition. کئی سال پہلے میں نے غزل کے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ I had put a lot of efforts to win the competition. میں نے غزل جیتنے کے لیے خوب محنت کی تھی۔ Finally, I had come first in the competition. آخر کار میں مقابلے میں اول آیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر انگریزی اور اردو جملے دونوں زمانہ ماضی بعید میں لکھے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ سارے جملے اور ان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ترجمہ میں بھی فعل ہمیشہ اسی زمانے میں ہونا چاہیے جیسے جملے میں لکھا گیا ہو۔ یعنی اگر جملہ پریزنٹ ٹینس میں ہے تو ترجمہ بھی زمانہ حال میں ہونا چاہیے۔ اگر جملہ پاسٹ ٹینس میں ہے تو ترجمہ بھی زمانہ ماضی میں ہونا چاہیے، اور اگر جملہ فیوچر ٹینس میں ہے تو ترجمہ بھی زمانہ مستقبل میں
ہونا چاہیے۔ اب انگریزی اور اردو جملوں کو غور سے دیکھیے اور انگریزی جملوں کو مناسب ترجمے سے ملائیے۔ The guests are eating the biryani happily۔ اس جملے کا اردو ترجمہ بتائیے۔ جی ہاں، مہمان خوشی خوشی بریانی کھا رہے ہیں۔ The guests ate the biryani happily۔ صحیح ترجمہ ہوگا مہمانوں نے خوشی خوشی بریانی کھائی۔ بہت خوب۔ The guests will eat the biryani happily۔ کیا آپ اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، مہمان خوشی خوشی بریانی کھائیں گے۔ اب ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ چلیے ایک ساتھ جواب دیکھتے ہیں۔ The guests have eaten the biryani happily۔ صحیح ترجمہ ہوگا مہمانوں نے خوشی خوشی بریانی کھائی ہے۔ The guests had eaten the biryani happily۔ کیا آپ اس جملے کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، مہمانوں نے خوشی خوشی بریانی کھائی تھی۔ اب آخری جملہ دیکھیے۔ The guests eat the biryani happily۔ صحیح ترجمہ ہے مہمان خوشی خوشی بریانی کھاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ ترجمہ نگاری پر ہمارا یہ سبق آپ کو دلچسپ لگا ہوگا اور اب آپ آسانی سے ترجمہ کر پائیں گے۔ اب اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔